اور آزمائش بن کر آئے فلا تکفر، تو تم اس کفر کے اندر ملوث مت ہونا. یہ جادو تو ٹونا کفر ہے، لیکن وہ فتنہ تھا، جو ان سے سیکھنا چاہتا تھا اسے سکھا بھی دیتے تھے. اسی فتنے میں اللہ نے اس قوم کو مبتلا کیا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو پھر ان لوگوں نے ان دونوں سے سیکھ لیا وہ جادو، وہ سحر، وہ علم، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے تفریق کرتے ہیں کسی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان. یعنی گھروں کے اندر فتنہ و فساد، ناچاقی، میاں بیوی کو جدا کرنا، یہ جو تخریبی کاروائیاں ہیں، یہ اس سحر کے ذریعے انہوں نے جو ہے یہ چیزیں سیکھی اور ان دھندوں میں پڑ گئے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس کے ذریعے سے، اس جادو کے ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے اذن سے. یہاں یہ سمجھ لیں کہ جادو میں تاثیر ہے. سحر جو ہے اپنی جگہ کفر ہے، اس کے اندر ملوث ہونا، سحر کرنا، کرانا، لیکن اس کی تاثیر ہے. زہر کی اپنی تاثیر ہے. کسی کو زہر دینا جو ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے، تو کسی کو قتل کر دینے کے مترادف ہے، لیکن اپنی تاثیر ہے اس میں. لیکن کوئی بھی شے، کوئی زہر ہو، کوئی دوا ہو، کوئی اور شے ہو، اس کی تاثیر اللہ کے اذن پر موقوف. کوئی شے کوئی غضب نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے سینکشن نہ ہو. اسی لیے دوا کھاتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں اللہ شافی ہے، اس میں تاثیر ڈالنے والا وہ ہے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے رہے ان سے وہ چیزیں کہ جو ان کے لیے ان کے نقصان کا ذریعہ تھی اور وہ انہیں فائدہ پہنچانے والی نہیں تھی. یہ جادو ٹونا یہ ان کے لیے سراسر نقصان تھا اس میں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ انہیں خوب معلوم تھا کہ جس کسی نے اس جادو کو اختیار کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. لیکن یہ بنی اسرائیل کا کیا رونا روئیں، یہاں مسلمان بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. معلوم ہے کفر ہے، اور ہمارا پرنٹ میڈیا جو ہے وہ اس کی تشہیر کرتا ہے. یہ ایک اسلامی ملک میں جو کہلاتا ہے اس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کھلا کفر. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو. یہ دنیاوی کچھ اپنی خواہشات، سفلی جذبات، ان کے لیے کوئی انتقامی کارروائی، اس کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا عاقبت برباد کر دی، اپنے آپ کو بیچ دیا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ انہیں سمجھ ہوتی، کچھ وہ علم حاصل کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی روش اختیار کرتے، پرہیزگاری کی روش، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس بدلہ پاتے بہت عمدہ، بہت بہتر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا، یہاں سے جو مضمون ہے اس میں اب براہ راست خطاب یہود سے تو نہیں ہے، لیکن مسلمانوں سے گفتگو ہے یہود کی سازشوں کے حوالے سے. وہی شرارتی ذہن جو ہے وہ اب بھی بروئے کار آ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. چنانچہ اس کا ایک منظر یہ تھا کہ حضور کی محفل میں جب آتے تھے تو حضور کو متوجہ کرنے کے لیے ایک مجلسی کلمہ ہے راعینا، جسے ہم کہتے ہیں پارڈن، ذرا توجہ کیجیے پلیز، ہماری طرف متوجہ ہو جائے. تو اس کے لیے عربی میں لفظ ہے راعینا، توجہ فرمائیے. تو اس کی بجائے وہ اس کو تھوڑا سا زبان دبا کر راعینا یوں پروناؤنس کرتے تھے، اور اپنے دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم نے حضور کی توہین کر دی. اس لیے کہ راعینا کا مطلب ہے ہمارا چرواہا، معاذ اللہ. تو یہ اس قسم کی شرارتیں جو وہ شروع سے حضرت موسیٰ کے دور سے کرتے آئے ہیں، وہ اس کا سلسلہ آج بھی جاری تھا. تو مسلمانوں کو اس سے متنبہ کر دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اہل ایمان تم یہ لفظ چھوڑ دو، لا تقولوا راعنا، نہ کہا کرو راعنا، وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو انظرنا. یہ دوسرا لفظ ہے، اس کو استعمال کرو، انظرنا راعنا کی بجائے. اس کا بھی یہی مطلب ہے. ذرا نظر فرمائیے، ذرا توجہ کیجیے، تاکہ انہیں اپنی اس خباثت کے اظہار کا موقع نہ ملے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ نے ابھی مہلت دی ہے، اس کی حکمت ہے، لیکن ایک سخت ترین عذاب ان کا منتظر ہے.
ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، ہرگز نہیں چاہتے یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور ان مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل ہو اے مسلمانوں تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی جانب سے۔ سب سے بڑا خیر جس سے انہیں سب سے زیادہ تشویش تھی، خاص طور پر یہود کو، وہ یہ قرآن تھا۔ سب سے زیادہ بے چینی اور اضطراب اس پر محسوس کرتے تھے کہ یہ فضیلت، یہ آخری کلام اللہ کا، جامع ترین مکمل ترین ایڈیشن آسمانی ہدایت کا، یہ کسی اور پر اتر رہا ہے، ہم پر نازل نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ کوئی خیر تم پر پہنچے تمہارے رب کی جانب سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تو مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ فضیلت وہ کس کو دے، پہلے کس کے لیے تھی اور اب کس کے لیے ہے، یہ ان کا اپنا چوائس نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو آیت بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلوا دیتے ہیں اسے آپ کے ذہن سے، ہم لے آتے ہیں اس سے کوئی بہتر حکم اس جیسا، کوئی اور بہتر حکم لے آتے ہیں اس جیسا یا اس کے برابر۔ یہ ہے اصل میں ان کا اعتراض تھا یہود کا۔ جیسے پہلے مختلف اعتراضات کیے، اسی طریقے سے قرآن مجید پر ایک اعتراض یہ تھا کہ اس میں ایک حکم آیا اور بعد میں منسوخ ہو گیا، تو کیا اللہ کا علم معاذ اللہ جو ہے وہ قابل نہیں ہے؟ پہلے اللہ کے علم میں کچھ اور تھا، بعد میں کوئی اور بات آ گئی، اب یہ وسوسہ اندازی جو ہے انہوں نے شروع کر دی۔ تو فرمایا کہ اللہ کا اختیار ہے، ایک خاص وقت میں ایک حکم دیا اور بعد کے حالات کے لیے دوسرا حکم ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر ایک آیت کو منسوخ کیا تو اس جیسی کوئی اور آیت آ گئی یا اس سے بہتر کوئی اور حکم آ گیا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حکومت اور اختیار ہے آسمانوں اور زمین کی؟ کل حکومت اسی کی ہے، سلطنت اسی کی ہے، اختیار اس کا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سوا کسی کو حمایتی اور مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، اے مسلمانوں کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ سوال کیے گئے تھے موسیٰ سے اس سے پہلے۔ وہ روش تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ مائدہ میں جا کر باقاعدہ منع کیا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو کہ اگر پھر اس کا جواب دیا جائے تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ۔ اگر کسی شے میں اللہ تعالیٰ نے ابہام رکھا ہے تو اس کے اندر لچک دی ہے، وہ اپنی حکمت سے دی ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تو سوال کرنا اور مین میخ نکالنا اور بال کی کھال اتارنا جو ہے یہ کوئی صحت مند ذہنیت نہیں ہے، یہ مریضانہ ذہنیت ہے۔ تو ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لے فقد ضل سواء السبیل، تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ، اکثر کی خواہش تو یہ ہے، لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کسی طرح تمہیں لوٹا دے، پھیر کر لے آئیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں۔ ان کی تو کوئی حسرت ہے اگر دل کی، تو بس یہی ہے کہ تمہیں ایمان سے محروم کر کے واپس کفر اور شرک میں لے آئیں۔ حسدا من عند انفسہم، دیکھیے اب یہاں پر دوسرا لفظ آیا۔ پہلے تو یہ آیا کہ انہیں اس پر ہے کہ یہ فضیلت ہم سے چھین کر کسی اور کو مل گئی، اب اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ حسد ہے ان کے دلوں کا۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق منکشف ہو چکا، وہ حضور کو پہچان چکے، اس قرآن کو جان چکے کہ یہ وہی کتاب ہے۔ فاعفوا واصفحوا، تو اے مسلمانوں تم درگزر کرو، چشم پوشی اختیار کرو، نظر انداز کرو انہیں۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، دین غالب ہوگا، اللہ کا فیصلہ آئے گا، اس وقت تک جو معاملات ہیں انہیں اگنور کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم تو نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے رہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی خیر نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اسے پاؤ گے اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک